کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. حاجی صاحب کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. یا علی مولا خوش مولا سلامت. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. او گواہی دینی پڑ جائے کہیں گر حق زہرا کی. گواہی دینی پڑ جائے کہیں گر حق زہرا کی. اگر ہو خون پاکیزہ تو گونگا بول سکتا ہے. مولا خوش مولا خوش سکے آپ کے سلام. یہ مجھے سب سے زیادہ حوصلہ دیتے ہیں. اگر ہو خون پاکیزہ تو گونگا بول سکتا ہے. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. استاد ابھی ہو جائے گا ثابت کہ پانی کس کا حصہ ہے. ابھی ہو جائے گا ثابت کہ پانی کس کا حصہ ہے. اگر عباس دے دے حکم تو دریا بول سکتا ہے. اگر عباس دے دے حکم تو دریا بول سکتا ہے. علی گر مار دے ٹھوکر تو مردہ بول سکتا ہے. کوئی بتلائے گا کیسے کہ کیا کیا بول سکتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. استاد کی موجود میں جسارت ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن پھر بھی ذکر مولا کا کرنا. سب مل کے عزادارو زہرا کی دعا لو. شبیر کے غم کو تم سینے میں بسا لو. سب مل کے عزادارو زہرا کی دعا لو. ہم شکل پیغمبر ہے ارمان ہے زینب کا. بھیا میرے اکبر کو دولہا تو بنا لو. ایک رات کے بیاہ کا پامال ہوا لاشا. بہتے ہوئے اس خون سے مہندی تو سجا لو. دیکھی نہ گئی شاہ سے بے شیر کی میت جب. عباس تمہیں آ کر مولا کو سنبھالو. ہے عالم غربت اور سجاد نے فرمایا پھوپھی ذرا بالوں سے
چہرے کو چھپا لو. پابند رسل زینب حیرت مسلمان پر، تطہیر کی وارث ہے نظروں کو جھکا لو. اور جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، اللہ امامت کو ظالم سے بچا لو. اور روتی ہوئی زندہ میں کہتی تھی سکینہ یہ، بابا میرے بابا تم سینے پہ سلا لو. سب مل کے عزادارو زہرا کی دعا لو. شبیر کے غم کو تم سینے میں بسا لو. سب مل کے عزادارو زہرا کی دعا لو. بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند ترین صلوات. مومنین کرام، بہت ہی سینئر سوز خان جناب ہمارے استاد کاشف زیدی بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ میرے بعد سوز خانی کریں گے. انشاءاللہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہم سے گزارش ہے کہ اندر فرش عذاب پر آ جائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ کاشف بھائی جائے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے. کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے. اور دو ایسے جنازے گئے تاریکی میں جوٹے. دو ایسے جنازے گئے تاریکی میں جوٹے. بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے. ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی. بالوں کی سفیدی نے سب
سنایا ہے، اور مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے، جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کے، وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، اور مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پیراتا تربت پہ بھی پیرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، آخری شعر پیش کرو، تربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے، بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات جناب کاشف زیدی بھائی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا بیان ہے
خیب زمانہ نگراں غیب تک جس در سے گئیں بنت اسد کعبے میں، جس در سے گئیں بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے اب تک، حیدر کی فضیلت کا صلوات۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ مذہب کو تماشا نہ بناؤ، للہ مذہب کو تماشا نہ بناؤ، للہ کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نافذ کرو صلوات۔ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی و تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ عالی نسب و نیک سیجل
عالی نسب و نیک سیجر والا جا ہیں جن کی شجاعت کے ہیں جن کی شجاعت کے ملائک بھی گواہ شبیر اور ایک فاسق دین کی بیعت شبیر اور ایک فاسق دین کی بیعت لا حول ولا قوة الا باللہ عالی نسب و نیک سیجل نعرہ صلوات جس وقت کے غم اذا السماء شقت ظاہر ہوں معانی غیب نجوم قدرات بابا سے کہیں گی فاطمہ یا غزرات بابا سے کہیں گی فاطمہ یا غزرات اولاد میری یہ ذنب قتلت جس روز فاتحہ
بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئے فاقوں کے رنج سے گئے کہ حضور پدر گئی محبوب کبریا کی آزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دوغا آل نبی کو چرخ نے لوٹا دوغا سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار آسمان سے پوچھنے لگے اماں کا غالزار وہ بولی نیند آ گئی خیر شکر کے دیگر کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے غم سب بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں غم کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے اماں غم کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر سے گا چادر زمین پہ پھینک کے چلائے بار بار کم سن غیر کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والا
کہا تم پا میں نثار اب وہ کھلانے والی کہا تم پا میں نثار پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تم گئی پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی کھا لو ہمارے ہاتھ سے اماں تم گئی کھا لو ہمارے ہاتھ سے اماں تم گئے بابا کو روتے روتے جو یا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يكن له كفوا احد اللهم صل علی محمد صلوات ہدیہ کریں محمد عالم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الصَّلَوَاتِ۔ عزیزان گرامی منزلت، کل جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا، آج بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید چہارہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام آپ اس کی دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ کل گفتگو اس مقام پہ پہنچی کہ پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ جتنے اسماء حسنہ ہیں سب میرے لیے ہیں، اور اگر کبھی مجھے پکارنا چاہو تو اپنے ذہن کے تراشے ہوئے ناموں سے نہ بلانا، بلکہ میرے اسماء حسنہ کے ذریعے مجھے بلانا۔ متوجہ ہیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اور نزدیک آ جائیں گے، ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا، نزدیک تھوڑا سا اگر ہو جائیں گے تو میں بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ یا جتنے اسماء حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں سب میرے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اگر مجھے ندا دینا چاہو، مجھ سے دعا کرنا چاہو، مجھے بلانا چاہو، مجھے پکارنا چاہو، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے بلانا جو میرے اسماء حسنہ ہیں۔ تو یہ اسماء حسنہ ہیں کون، اور ان اسماء حسنہ نے کن کن کی پریشانیوں کو دور کیا؟ توجہ۔ تو اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اسماء حسنہ ہے کون۔ تو کل میں نے معصوم کا ارشاد آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، جس میں آپ کے پانچویں امام نے کہا نحن واللہ الاسماء الحسنى، ہم ہیں خدا کی قسم اس کے اسماء حسنہ۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے دقت ہے اس روایت میں، کل میں نے ہدیہ کی تھی اور یہیں سے سلسلہ کلام آگے بڑھ جائے گا۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ، اپنے ناموں کو اسماء حسنہ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کے نام کوئی علیحدہ سے تو تھے نہیں، اللہ نے اپنے ناموں سے ان کے نام نکالے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ، تھوڑا سا ساتھ چلتے رہیے گا۔ میں بھی انشاءاللہ سلسلہ کلام میں ہی آگے گفتگو آئے گی تو یہ عرض کروں گا کہ ان کے نام اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کیے، اپنے ناموں سے پنجے تن کے نام نکالے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ معصوم کا ارشاد کیا ہے؟ نحن واللہ الاسماء الحسنى، ہم ہیں اس کے اسماء حسنہ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ہیں اس کے اسماء حسنہ۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسم کا کام ہے مسمى تک پہنچانا۔ اللہ اکبر، نام کا کام ہے ذات تک پہنچانا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں خدا کے اسماء حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انہیں نہیں پہچانا جائے گا خدا کو نہیں پہچانا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب تک انہیں نہیں پہچانا جائے گا تب تک خدا کو نہیں پہچانا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى، اس لیے کہ مجھے اس شہزادی کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ تمہیدی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 تقاریر ہیں، انشاءاللہ کل کی تقریر میں شہزادی کی بارگاہ میں براہ راست حاضر ہو جائیں گے، اور یہ سارا مقدمہ جب ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ گفتگو کا لطف بھی آئے گا۔ ہم ہیں اس کے اسماء حسنہ، اس لیے کہ اسماء حسنہ میں سے جو سب سے بہترین اسم ہے وہ اسم ہی فاطمہ کا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ اور انشاءاللہ کل اس کے ذیل میں کچھ گفتگو اور کچھ معروضات عرض کرنی ہے، لیکن ایک جملہ اور، آپ ماشاءاللہ اتنے بیدار ہیں تو ایک جملہ کہتے ہوئے اور آگے بڑھ جاؤں، اگر اجازت ہے تو آغاز کر دوں۔ اسی لیے علماء نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان دونوں کے آیتوں کے درمیان ارتباط بتایا۔ نہیں، شاید ابھی میں نے بہت جلدی کی اس جملے کو ادا کرنے میں، چلیے میں آپ کو اس جملے کی گہرائی تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اسماء حسنہ ہیں یہ 14، توجہ، انہی کے ذریعے خدا کو پکارا جائے گا، انہی کے ذریعے خدا کو پہچانا جائے گا۔ اگر یہ اسماء حسنہ نہ ہوتے تو کبھی بھی آدم کو فرشتوں پر فضیلت نہ دی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو۔ کبھی بھی آدم کو فرشتوں پر فضیلت نہ ملتی۔ آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ تو قرآن کی آیت نہیں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ اللہ اکبر، تو یہ بتائیے یہ اسماء ہیں کون سے جن کا علم آدم کو عطا کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں ایسے نہیں، ذرا ساتھ چلیے گا۔ اچھا یہ اعلان کب ہوا؟ یاد چلیے وہ بارگاہ ایزدی میں چلتے ہیں، یہ واقعہ کب کا ہے، یہ ماجرا کب کا ہے؟ تو قرآن نے اس کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہوئے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا،
اللہ اکبر. توجہ. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمام فرشتوں نے مل کر اللہ نے پروردگار عالم نے فرشتوں کے مجمع میں اعلان کرتے ہوئے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. آپ نے آیت کو بارہا سنا نا, مجھے زیادہ تمہید میں نہیں وقت نہیں لینا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے کی گہرائی میں پہنچاؤں. اللہ نے فرشتوں کو جمع کرتے ہوئے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے اس سے پہلے کوئی اعلان کرتے وقت تو فرشتوں کو جمع نہیں کیا. اللہ اکبر, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اللہ نے فرشتوں کو جمع کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی اللہ نے پہلی ہی خلافت کی منزل پر ہمیشہ کے لیے سنت الہی قائم کر دی کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ خاموشی سے نہیں آتا, اعلان کے ساتھ آتا ہے. یار پہلی ہی خلافت کے موقع پر جاگ کے اگلا جملہ آپ کی سماعتوں کا ہدیہ کرنے لگا ہوں. پہلی ہی خلافت کے موقع پر اعلان ہو گیا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ, اللہ کا بنایا ہوا رہبر, اللہ کا بنایا ہوا پیشوا, اللہ کا بنایا ہوا امام, اللہ کا بنایا ہوا مولا کسی خاموش دروازے سے نہیں آتا, اعلان کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے ہم نے بھی اپنے مولا کو خاموشی سے نہیں لیا, غدیر کے اعلان سے لیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یا اللہ عجل اللہ فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل. اور اب قرآن نے عجیب طرز استدلال پیش کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. یہ بھی منزل غور ہے, یعنی جب اپنا پہلا رہبر بنایا تو بغیر علم کے نہیں بنایا. اللہ اکبر. دیکھیے پہلے تو خلیفہ بنانے کے لیے کس چیز کی حاجت پیش آئی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. تو پہلا خلیفہ ہے, پہلا رہبر ہے, پہلا پیشوا ہے, پہلا قائد ہے, تو پہلے تو علم کا تاج عطا کیا, پھر خلافت کا لباس پہنایا. اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب منزل غور ہے. ذرا سا توجہ فرمائیے. میں یہاں سے میں اس ربط بیان کر کے بس میں بہت تیزی سے یہاں پہ روکوں گا نہیں, آگے چلنا ہے مجھے. آج کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, تو اس آیت کے اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے گا کہ خلیفہ بنانے سے پہلے علم دیا. اللہ اکبر. ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنا عہدہ دیتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے, بعد میں عہدہ آتا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہیے گا. پہلے علم دیتا ہے, بعد میں عہدہ آتا ہے. یہ ہے آدم, یہ ہے ابو البشر, یہ ہے خلیفۃ اللہ, یہ ہے چھوٹا نبی. اللہ اکبر. جسے خلیفہ بنایا اللہ نے مگر علم دے کر بنایا. جب چھوٹا نبی علم کے بغیر خلیفہ نہیں ہو سکتا, تو یہ بتاؤ خاتم النبیین بغیر علم کے سب سے بڑا نبی کیسے ہو جائے گا؟ یا تو پہلے علم ضروری ہے, بعد میں خلافت آئے گی, بعد میں عہدہ آئے گا. عہدے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم موجود ہو. متوجہ ہے؟ خلافت کے لیے یا کسی بھی الہی منصب کے لیے, الہی عہدے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم موجود ہو. اور میں اب رکیے گا جس ٹکڑے کے لیے میں نے زحمت دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. تو یہ بتائیے یہ اسماء ہیں کون سے جن کا علم آدم کو ملا؟ اللہ اکبر. توجہ. یہ اسماء کون سے؟ تو جائیے پوچھئے. اور تفسیر میں بھی آپ کے امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے پوچھا ابو بصیر سے, یہ بتاؤ کہ وہ گروہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ کون سے اسماء تھے جن کا علم آدم کو دیا گیا؟ تو ایک مرتبہ ابو بصیر نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے آدم کو پہاڑوں کے نام بتائے, وادیوں کے نام بتائے, دریاؤں کے نام بتائے, خطے کے نام بتائے. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا. چلیے میں روکوں گا, ابھی روایت میں مکمل نہیں کر رہا. یہ تو ابو بصیر نے امام کے سوال کا جواب دیا کہ وہ لوگ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ. وہ لوگ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں. کہ صاحب اللہ نے آدم کو, بہت سے لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا تمام چیزوں کے نام بتائے,
یعنی میں آسانی کے ساتھ ایک حرف میں ایک لفظ کی مدد سے آپ تک مفہوم پیدا کر دوں آپ کے اذہان میں، اگر پہنچ جائے میرے ساتھ بہت آسانی سے. یعنی اللہ نے آدم کو لغات کا علم دیا. اللہ اکبر، خدا کی قسم توجہ، اللہ نے آدم کو لغات کا علم دیا، لیکن خدا کی قسم یہ تفسیر کرنے والے اسلوب کلام الہی کو فراموش کر گئے. اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، لفظ کی قدر کیجیے گا جو میں آپ کو دینا جا رہا ہوں. توجہ فرمائیں، کیا میں نے کیا کہا؟ اسلوب کلام الہی کو فراموش کر دیا ان لوگوں نے. آپ کہیں گے صاحب کیا مطلب؟ انہوں نے کہا صاحب لغات کا علم دیا. اللہ اکبر، چلیں کم از کم اتنا تو مانا کہ رہبر اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تمام لغات کا علم ہو. اللہ اکبر، یعنی اس کا مطلب اب وہ امام نہیں ہوگا جسے اپنی زبان نہ آتی ہو. اللہ اکبر، تھوڑا سا ساتھ چلیے نا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اب میں بصائر و درجات اور بہار کے میں ان ابواب کی طرف نہیں جا رہا جس میں پورے ابواب یہ ہیں کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کے ہر مخلوق کی زبان جاننے والا ہو. اللہ اکبر، خدا کی قسم امام ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کی زبان جاننے والا ہو. اچھا، میں نے جملہ کہا ہے یہاں پہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنی زبان جاننے والا ہو، نہیں. صرف انسانوں کی زبان جاننے والا ہو، نہیں. جو پرندوں کی زبان جانے، جو جانوروں کی زبان جانے، جو درختوں کی زبان جانے. اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہاں تک کہ جو حشرات الارض کی زبان سے واقف ہو وہ ہوتا ہے امام. میں کیا کروں، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پر روکنا نہیں ہے، آپ کو یہاں سے آگے لے جانا ہے. لیکن چلیے ایک روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی سے پوچھا، ابو حمزہ جانتے ہو یہ دیوار پہ جو چڑیا بیٹھی چہچا رہی ہیں یہ کیا بول رہی ہیں؟ اللہ اکبر، سلامت رہیے، سلامت رہیے. یہ تو دیوار پہ چڑیا چہچا رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ پریشان ہو کے کہنے لگا، مولا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. تو کہا یہ اللہ سے اپنے حصے کا رزق طلب کر رہی ہیں. اللہ اکبر، خدا کی قسم توجہ. اب اگلا جملہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. یہ اللہ سے اپنے حصے کا اپنا رزق طلب کر رہی ہیں. پھر ایک مرتبہ امام نے کہا، دیکھو جب نماز فجر کے لیے اٹھو نا تو نماز فجر پڑھ کے سو نہ جانا. توجہ، اللہ اکبر. لا تنم قبل طلوع الشمس، خبردار سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ اپنے مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے. اب اگلا جملہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی خاموشی سے سنیں گے. جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، لا تنم قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا نہیں. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر رزق تقسیم کرتا ہے. رزق اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں. یا وعلی ایدینا یجریھا، ہمارے ہاتھوں سے بانٹا جاتا ہے. اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب روایات ہے. تو امام کون ہے؟ متوجہ ہے میری جان میرے ساتھ؟ امام وہ ہے جو ہر لغت سے واقف ہو. اب یہاں پر سوال یہ اسماء کون سے؟ کہا صاحب اسماء لغات ہیں. جملہ کہوں، یہاں پر کلام الہی میں جو بات روشن اور بہت واضح ہے کہ جو بھی اسماء ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اللہ اکبر، خدا کی قسم. بھائی غیر ان چیزوں کی بات ہی نہیں ہو رہی جو ابھی بنیں گی. اللہ اکبر. بھائی دیکھیں ابھی تک لغات کا وجود نہیں ہے. اللہ اکبر. ورنہ لفظ ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ نے اس چیز کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا. بھائی پیش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو. اللہ اکبر، خدا کی قسم. پھر اشارہ کر کے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں بتاؤ یہ کن لوگوں کے نام ہیں. بھئی یہ اشارہ کس چیز کی طرف ہوگا؟ اشارہ اس چیز کی طرف ہوگا جو موجود ہو. اللہ اکبر، توجہ. اور صرف موجود چیز کی طرف اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور جملہ کہتا ہوں یہاں پر. اس میں ہر کوئی دیکھیں اسماء اشارہ میں نہ جانے کتنے اسماء اشارہ ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہا اولائی کا لفظ رکھا. یاد رکھیے گا، ہا اولائی کے ذریعے عقل والوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پتھروں کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر، سلامت رہیے گا. ہؤلائی کے ذریعے عقلاء کی طرف اشارہ کیا جاتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جن اشیاء کا علم اللہ نے آدم کو دیا وہ اس وقت موجود بھی تھی،
وہ عقل بھی رکھتی تھی. اب جاؤ جا کر تلاش کرو اور ڈھونڈ کے بتاؤ کہ وہ اسما کن کے ہیں. جب نہ ملے تو آ جانا دروازہ زہرا پر, ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا کہ آدم کہتے ہوئے نظر آئیں گے اللہم انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت فاطر ھذی فاطمہ, انت المحسن ھذا الحسن, انت قدیم الاحسان ھذا الحسین. اللہ تو محمود ہے یہ محمد ہے, تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے, تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے, تو محسن ہے یہ حسن ہے, تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ابن علی. یا 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 تو اب اسماء حسنہ کون ہے؟ میں نے جملہ کہا تھا کل, اسماء حسنہ وہ ہیں جن کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے. اللہ اکبر. بلکہ ایک لفظ میں نے کہا تھا فدعوہ بہا, پکارنا چاہو تو ان کے ذریعے پکارو. اللہ اکبر. بلانا چاہو تو ان کے ذریعے بلاؤ. تو اب آسان حل ہے اسماء حسنہ تلاش کرنے کا. یہ دیکھو کہ انبیاء نے خدا کو کس کے ذریعے بلایا. اللہ اکبر. ارے میں نے توجہ میں نے ایک جملہ کہا, اس کا مطلب یہ ہے, اب میں جملہ کہہ دوں, یہ بتائیے کہ آدم کو خلافت کس بنیاد پہ ملی؟ اللہ اکبر. بھائی اسماء کا علم بتایا نا, تبھی تو خلافت ملی. اللہ اکبر. بھائی دیکھیں یہ مقام کون سا ہے؟ قرآن. مقصود قرآن کیا ہے؟ مقصود قرآن یہ ہے کہ آدم کی فضیلت کو بتائیں. اللہ اکبر. بھائی یہ ہے یا نہیں ہے؟ بولتے آئیے گا تھوڑا. مقصود قرآن کیا ہے؟ کہ آدم ملائکہ سے افضل ہے. تو یہ بتائیے, اب دلیل پیش کرنی ہے قرآن کو, کیوں آدم فرشتوں سے افضل ہے. تو دلیل میں دم ہونا چاہیے, استدلال کامل ہونا چاہیے, برہان ہونا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں, دو بچے ہوں, ایک کو ایک زبان آتی ہو, ایک کو وہ زبان نہ آتی ہو, تو کیا یہ معیار افضلیت ہے؟ اللہ اکبر. بتائیے, کیا زبان جاننا علم کا معیار ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. کہ صاحب زبان کبھی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہو سکتا. زبان فقط دوسرے تک اپنا مقصود پہنچانے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. مگر زبان فضیلت کا معیار نہیں بن سکتی. تو جو چیز ہم لوگوں کے لیے فضیلت کا معیار نہیں, وہی چیز آدم کے لیے فضیلت کا معیار کیسے بنی؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ اسماء ایسے ہیں کہ آدم کے لیے باعث فضیلت ہیں. تو اب میں جملہ کہوں, آدم کو جن اسماء کے ذریعے خلافت ملی, میں جملہ بدل کے کہتا ہوں, جن اسماء کے بغیر آدم کو خلافت نہ مل سکے, ان اسماء کے بغیر آپ کو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایسے نہیں, ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد. اب سمجھ میں آیا یہ اسماء کون سے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. اللہ اکبر. ایک اور جملہ کہوں, دیکھیے جب مشیت نے آدم کو کے لیے بتایا کہ آدم کو علم دیا گیا, تو لفظ علم رکھا. اللہ اکبر. توجہ. لیکن فرشتوں کے لیے لفظ انباء رکھا, فرشتوں کے لیے لفظ علم نہیں رکھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ, فرشتوں کے لیے لفظ علم نہیں رکھا بلکہ لفظ انباء رکھا. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, اے فرشتوں ہمیں بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہیں. اللہ اکبر. علم کا لفظ نہیں ہے, بتانے کا لفظ ہے. اور پھر جب فرشتوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا, عاجز ہو گئے. چلیے جملہ بدل دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ اسماء وہ تھے جن تک فرشتوں کی رسائی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو اب اللہ نے آدم سے کہا آدم بتاؤ, تو آدم کے لیے کیا لفظ؟ آدم بتاؤ انہیں. تو یہ نہیں کہا کہ یا آدم علمہم, نہیں, بلکہ جملہ استعمال کیا یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ اکبر. تاکہ زمانے کو بتائیں کہ فرشتوں کی سنخ اور ہے, اسماء کی سنخ اور ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے, فرشتوں کی سنخ اور ہے اور یہ جو اسماء ہیں ان کی سنخ اور ہے. اللہ اکبر. تاکہ اب اختلاف سنخ ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ اسماء حسنہ ہیں جن کے ذریعے خدا کو بلایا جاتا ہے. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, اور کل کی تقریر سے یہ مربوط بھی چل رہی ہے گفتگو, تو ایک اور جملہ کہتا ہوا چلا جاؤں, اس لیے کہ کل وقت نہیں تھا, بات مکمل ہو گئی تھی. آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت کو مکمل کر دوں. صرف معصوم نے اتنا نہیں کہا کہ ہم اس کے اسماء حسنہ ہیں, بلکہ صفت بھی بیان کی.
ایک ٹکڑا عجیب ہے خدا کی قسم، اگر دقت فرمائے اس لفظ پہ، نحن واللہ الاسماء الحسنی، ہم اس کے اسماء حسنی ہیں، لیکن ایک صفت بھی ہے، التی لا يقبل من العباد عملا الا بمعرفتنا، کہ ہماری معرفت کے بغیر خدا کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو اب فقط اپنے عمل پہ ناز کر کے اپنے عمل کے ذام میں خدا کے پاس ڈائریکٹ نہ چلے جانا. اللہ اکبر. ارے میں نے جملہ کہا ہے، اب خدا کے پاس ڈائریکٹ ان کے بغیر جانے کا سوچنا بھی نہ، اس لیے کہ اگر تمہارا عمل خدا تک پہنچتا ہے تو یہی وسیلہ ہے، خدا کا فیض تم تک آتا ہے تو یہی وسیلہ ہے. اللہ اکبر. نہیں شاید ابھی بات نہیں پہنچی ہے. جملہ کیا؟ التی لا يقبل من العباد عملا الا بمعرفتنا، ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی جملہ ہدیہ کروں آپ کی خدمت میں، ایک روایت ہدیہ کروں، اور متفق علیہ روایت ہے، آپ نے بارہا خطبہ علماء سے سنا، لیکن خدا کی قسم اس روایت کو ہر دل پر نقش ہونا چاہیے. آپ کے امام بارگاہ مساجد میں اس روایت کو لگوائیے. خدا کی قسم متفق علیہ روایت، اس لیے کہہ رہا ہوں متفق علیہ کہ ہمارے علماء نے بھی اس روایت کو ذکر کیا اور علماء عامہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا. کیا روایت ہے؟ کہ رسول نے کہا کہ لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی خدا اگر کسی کو نوح جتنی عمر دے، اللہ اکبر، اب تھوڑا آپ ساتھ دینا آپ نے، لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اگر خدا کسی شخص کو اتنی عمر دے جتنی نوح کو ملی اور وہ اپنی عمر عبادت الہی میں بسر کر دے، راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتا رہے، دن میں روزے سے رہے، اس نے 1000 حج پا پیادہ انجام دیے ہوں، اس کے بعد کو اس کے پاس کوہ احد جتنا سونا ہو اور وہ سارے کا سارا راہ خدا میں خیرات کر دے اور اسی پر بھی بس نہ ہو بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی بو اس کے مشام میں نہ آئے گی. یا اس کا مطلب یہ ہے، کیوں بھائی اگر علی کی محبت نہیں تو خدا کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا. کیوں کسی عمل کو قبول نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہے تو نماز نماز ہے، وگرنہ نماز ورزش تو کہلائی جا سکتی ہے، نماز نہیں. اللہ اکبر. پھر نہ جانے کہاں میں جا کے یہ جملہ ہدیہ کروں. یہ صرف میں خطابت کے ذام میں نہیں کہہ رہا، میں بھی اس جملے کو کی وضاحت کرتا ہوں. اگر ان کی محبت ہے تو روزہ روزہ کہلائے گا، وگرنہ روزہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. اللہ اکبر. توجہ. چلیے ایک اور جملہ کہہ دوں، ان کی محبت ہے تبھی جہاد جہاد بنے گا، نہیں تو خودکشی کہلائے گی، جہاد نہیں کہلائے گا. اللہ اکبر. سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ کل میں نے ایک ٹکڑا ہدیہ کیا تھا اور میں اصرار کے ساتھ اسے ہدیہ کر رہا ہوں. عبادت تب بنتی ہے جب معرفت ہو. اللہ اکبر. خدا کی قسم ان کے بغیر اس کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ خاموش ہیں اس جملے پر، اب میں کیسے ہدیہ کروں؟ چلیے ایک معروف روایت اگر اجازت دیں تو ہدیہ کر دوں اور کل یہیں سے جڑ جائے گی بات. حدیث قدسی بڑی معروف ہے، آپ سب نے بارہا سنی ہوگی کہ پروردگار عالم نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اکبر. خدا کی قسم ساتھ دیجیے گا اس روایت پہ. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اکبر. فخلقت الخلق، تو میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اب بتائیے کیا کہا؟ نہیں میں آپ سے آپ کی توجہ چاہوں گا، پڑھا لکھا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اب جتنے سامعین ہیں میرے ساتھ جڑ جائیں، شریک سفر ہو جائیں. تو یہ نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ یادگار نتیجہ ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اگر جاگ کے سنیں گے تو لطف آئے گا. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس نے اپنی پہچان کے لیے یہ بتائیے کنہیں بنایا؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم توجہ توجہ. ابھی یہاں پر عبادت کی بات نہیں آئی کہ میں نے جنوں انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا. ابھی نہ جن ہے نہ انسان ہے. اللہ اکبر. توجہ. ابھی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے کہ تصور عبادت پیدا ہو. اللہ اکبر. تو اب بتائیے کہ سب سے پہلے بنایا کس کو؟ اس لیے کہ آگے پیدا ہوگی مخلوق، لیکن مخلوق عبادت تبھی کرے گی جب پہلے معرفت موجود ہو.
اللہ اکبر. توجہ توجہ توجہ. بھائی مخلوق عبادت کب کرے گی؟ جب پہلے معرفت ہو. نہیں ابھی شاید بات پہنچی نہیں. چلیے میں اس کو اور واضح کر دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ لفظ کیا ہے روایت کا؟ سب نے سنی ہوئی ہے نا, کوئی نئی روایت تو میں نے کوئی پیش نہیں کی نا. توجہ, اب تھوڑا ساتھ دیجیے گا. کیا کہ کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا, بولیں گے تو لطف آئے گا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کبھی غور کیا آپ نے اس لفظ پہ کہ خزانہ ہی کیوں کہا؟ اللہ اکبر. نہیں تھوڑا بولتے آئیے میرے ساتھ. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہاں پر خزانہ ہی کیوں کہا؟ کہتے تھا میں چھپا ہوا رحمان تھا. بھائی سوال تو ہے نا. بھائی کہہ دیتا میں چھپا ہوا رحمان تھا, میں چھپا ہوا رحیم تھا. بھائی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں. کنتو میں تھا, کنزن خزانہ, مخفیہ چھپا ہوا, ایسا ہی ہے نا, ترجمہ یہی ہے. اگر کسی کو اختلاف ہو تو ابھی بات کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ, کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ. کنتو کنزن مخفیہ, میں تھا, کنزن خزانہ, مخفیہ چھپا ہوا. کبھی غور تو کریں کہ اللہ نے اپنی کسی اور صفت کو نہیں رکھا. یہ نہیں کہا میں چھپا ہوا رحمان تھا. توجہ فرمانی آپ نے. بھائی یہ نہیں کہا میں چھپا ہوا رحمان تھا, میں چھپا ہوا رحیم تھا, میں چھپا ہوا مالک تھا, میں چھپا ہوا قدوس تھا, میں چھپا ہوا حی تھا, میں چھپا ہوا حکیم تھا, میں چھپا ہوا قدیر تھا, میں چھپا ہوا سلام تھا, میں چھپا ہوا مہیمن تھا, میں چھپا ہوا قدوس تھا, میں چھپا ہوا سبحان تھا. بھائی بولتا ہے نا میرے ساتھ. ایسا کہا کبھی نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. بھئی یہ تعبیر خزانے کی کیوں ہے؟ اللہ اکبر, خدا کی قسم توجہ فرمائے. یہ تعبیر خزانے کی کیوں ہے؟ یہ تعبیر کہہ دیتا میں چھپا ہوا رحمان تھا, رحیم تھا, مالک تھا, قدوس تھا, جبار تھا, متکبر تھا, حی تھا, سبحان تھا, اعلیٰ تھا, جبار تھا. کوئی صفت کو پروردگار عالم نے کسی صفت کو استعمال نہیں کیا, بلکہ کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اکبر, توجہ. اچھا اس کا جواب میں آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوں, لیکن اگر میری جانب متوجہ رہیں اور انشاءاللہ جو نتیجہ آئے گا اس کو اپنے ساتھ لے جائیے گا. دیکھیے اگر میرے پاس کوئی شخص ایک پوٹلی لے کر آئے اور اس میں چند نگینے موجود ہوں, اللہ اکبر بولتے رہیے گا میرے ساتھ, اس میں نگینے موجود ہوں, وہ کہے مولانا یہ بتائیے کہ ان میں ہیں کیا؟ اللہ اکبر. اب میں کیا جانوں کہ پتھر کون کون سے ہوتے ہیں, پتھروں کی قسمیں کیا کیا ہیں, پتھروں کے فوائد کیا کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا کیا ہیں. جب مجھے نہیں معلوم تو میں نے اس کو پوٹلی حوالے کر کے کہا بھائی یہ خزانہ لائے کہاں سے ہو؟ اللہ اکبر, توجہ توجہ. بھائی یہ خزانہ لائے کہاں سے ہو؟ تو کہے گا صاحب میں نجف اشرف یا قم مقدسہ زیارات پہ گیا تھا, مشہد مقدس سے یہ پتھر لے کر آیا ہوں. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں سے یہ خزانہ لے کر آیا ہوں. تو مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے کہا اگر ان کی پہچان کرانی ہے تو کسی جوہری کے پاس لے کر جاؤ. اللہ اکبر. اب تھوڑا ساتھ دیجیے گا, اب تھوڑا بولتے ہوئے آئیے گا. بھائی اگر ان کی پہچان کرانی ہے تو میں اس خزانے کی پہچان میرے پاس نہیں ہوگی. اگر اس خزانے کی پہچان کرانی ہے تو کسی جوہری کے پاس لے کر جاؤ. وہ فوراً اس خزانے کو جوہری کے پاس لے کر گیا. جو ہی جوہری کے پاس آیا تو جوہری نے بتانا شروع کیا یہ عقیق ہے, یہ عقیق یمنی ہے, یہ در نجف ہے, یہ فیروزہ ہے, یہ فلا پتھر ہے, یہ فلا پتھر ہے, یہ ارز جواد ہے. جوہری نے بتایا پہلے خزانہ تھا, لیکن جو ہی جوہری ملا اس نے بتایا یہ عقیق ہے, اس نے بتایا در نجف ہے, اس نے بتایا زمرد ہے, اس نے بتایا فیروزہ ہے. وہ بھی خزانہ تھا جب تک جوہری نہیں تھے. جب جوہری آئے تو محمد نے بتایا محمود ہے, علی نے بتایا اعلیٰ ہے, فاطمہ نے بتایا فاتر ہے, حسن نے بتایا محسن ہے, حسین نے بتایا قدیم الاحسان ہے. علی بات پہنچی. کب تک خزانہ تھا؟ جب تک پہچان کرانے والے نہیں تھے. اللہ اکبر. تب تک وہ خزانہ تھا, لیکن جو ہی جوہری کے پاس آیا, جو ہی پہچان کرانے والوں کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا یہ کون ہے. اللہ اکبر. اس نے بتایا یہ عقیق ہے, یہ زمرد ہے, یہ ہرز جواد ہے. اللہ اکبر. یہ فیروزہ ہے. کس نے بتایا؟ اگر بیدار ہیں تو ایک اور جملہ کہوں. اسی طریقے سے محمود کس نے بتایا؟ بولتے آئے میرے ساتھ. محمد نے بتایا محمود جوہر ہے.
اللہ اکبر. تھوڑا سا لفظوں کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے, لطافت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنیے گا. محمد نے بتایا محمود جوہر ہے, علی نے بتایا اعلیٰ جوہر ہے, ساتھ دیجئے میرا تھوڑا سا. فاطمہ نے بتایا فاتر جوہر ہے, محسن نے بتایا حسن نے بتایا محسن جوہر ہے, حسین نے بتایا قدیم الاحسان جوہر ہے. کہوں جملہ, سجاد نے کہا مسجود کل جوہر ہے. اللہ اکبر. نہیں ایسے نہیں, ذرا ساتھ دیجیے گا. سجاد نے بتایا مسجود کل جوہر ہے, باقر نے بتایا علم محض جوہر ہے. اللہ اکبر. جعفر صادق نے بتایا عین صدق جوہر ہے, موسیٰ کاظم نے بتایا کاظم الغیظ جوہر ہے, علی رضا نے بتایا تمام رضاؤں کا مالک جوہر ہے, محمد تقی نے بتایا تقوی پسند جوہر ہے, علی نقی نے بتایا سبحان جوہر ہے, حسن عسکری نے بتایا لشکروں کا مالک ہے. آخری آ کے بتائے گا کہ ہم بھی غائب ہیں وہ بھی غائب ہے. آخری آ کے بتائے گا کہ اس لیے کہ جب تمہیں اس کی مخلوق کا غیب سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا غیب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ اس کا غیب کیسے سمجھ میں آئے؟ تم اس کا غیب نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ امام کی عنایتیں تمہارے شامل حال ہیں, پھر بھی ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ وہ پیدا ہو گئے یا ہوں گے. ابھی تک تمہارے اذہان میں یہی نہیں آیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ روایات, وہ تمام روایات, السلام علیکم, کیسے ہیں, وہ تمام روایات کہ جن میں سرکار ولی عصر کی نشانی بتائی گئی یا ان کی پہچان بتائی گئی, تو عجیب فقرہ سنیں گے آپ, اس میں علامتیں عجیب علامتیں. اس میں سے اکثر روایات میں ایک فقرہ آیا, المہدی من ولد فاطمہ, مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں. کیا عجیب ربط ہے سرکار ولی اثر کا شہزادی کونین سے. بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوگی. یاد ہے نا وہ فقرہ کہ سیدہ نے وصیت کر کے کہا تھا, یا علی قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بچوں کو میرا سلام کہہ دینا. جب شہزادی اپنے ہر بچے تک اپنا سلام پہنچا رہی ہیں تو یہ بتائیے کہ جو منتقم کربلا ہو, جو یوسف زہرا ہو, یہ بتائیے اس سے کتنا شدید ربط ہوگا شہزادی کونین کا. اجرکم علی اللہ. اس لیے کہ وہ صرف حسین کے دشمنوں سے انتقام نہیں لے گا, وہ صرف حسین ابن علی کے دشمنوں سے انتقام نہیں لے گا. اس لیے کہ سیدہ کی محبت اور اسی طریقے سے سیدہ کے دشمنوں سے نفرت, یہ وہ میزان ہے کہ جو بتاتا ہے کہ آپ میں عقیدہ کتنا باقی ہے, آپ میں ایمان کتنا باقی ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اس لیے صرف اس گھرانے کو شہزادی سے محبت نہیں, شہزادی کے نام تک سے محبت ہے. جانتے ہیں جب سکونی آیا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ اور آ کر چہرہ پریشان ہے, ایک مرتبہ پریشانی چہرے سے نمودار ہو رہی ہے, حالت کا اس وقت کوئی افاقہ نہیں ہے کسی حالت میں. ایک مرتبہ امام نے چہرے کی طرف دیکھا, کیوں پریشان ہو؟ تو سکونی نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. جملہ سنیے گا اور ماتم کریے گا, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وعلی اللہ رزقھا وعلی الارض ثقلھا, اللہ اسے رزق دے گا, زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی, اپنی زندگی جیے گی, تمہاری زندگی سے کم نہ کرے گی, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر امام نے پوچھا یہ بتاؤ اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ سنا آپ نے جملہ, تم یہ بتاؤ اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ ایک مرتبہ سکونی نے کہا مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا. اللہ اکبر. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا.
سنیں گے فقرہ کہ جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا، سکونی یاد رکھنا کبھی اس کے تماچا نہ لگانا، اجرکم علی اللہ، کبھی اسے جھڑکنا مت، اللہ اکبر، کبھی اسے برا نہ کہنا، کبھی اسے ناسزا نہ کہنا، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ سے اتنا برداشت نہ ہوا کہ کوئی فاطمہ نام کی بچی کو جھڑکے، کوئی اسے ناسزا کہے، کوئی اس کے چہرے پہ تماچے لگائے۔ جملہ سنیں گے جو اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب سیدہ دربار سے اپنے بابا کا وثیقہ لے کر چلی تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا فاطمہ یہ ہاتھوں میں کیا کون سا کاغذ ہے، یہ کون سا وثیقہ ہے؟ ایک مرتبہ کہا حلمی ہی الیہ، اس وثیقے کو میرے حوالے کر دو۔ روایت کا فقرہ سنیں گے، فابت، شہزادی نے منع کیا، یہ میرے بابا کا وثیقہ ہے، یہ تمہارے حوالے نہ کروں گی۔ تو جملہ سنیے، جو ہی شہزادی نے منع کیا فرفسہا برجلہ، اس زور سے شہزادی کے شکم میں ٹھوکر ماری۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کیا سنا آپ نے اس جملے کو؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ شہزادی کے شکم میں ٹھوکر ماری، صرف اسی پہ بس نہ کیا، وَلَطَمَهَا، اور اس زور کے تماچا مارا کہ چھٹا امام کہتا ہے کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ قُرُطٍ فِي أُذُنَيْهَا، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس تماچے سے میری جدہ کے کانوں سے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر، خدا آپ پر اپنی رحمت برکت نازل کرے۔ اپنی آوازوں کو بلند کریے گا۔ یہ پہلا حملہ تھا جو فاطمہ پر ہوا۔ ارے کیسے سنا آپ نے یہ جملہ؟ یہ پہلا حملہ تھا جو رسول کے بعد سیدہ پر ہوا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ یہ وہی زہرا ہے نا جن کے بارے میں رسول نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، لیکن کسی نے اس قول کو محفوظ نہ کیا۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، صرف اسی پہ اکتفا نہ ہوا، دروازے پہ پہنچے، شور کر کے کہا کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ بہانے نہ کرو، علی کو باہر بھیجو۔ علی باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اب دروازے کے پیچھے سیدہ آئی، کہنے لگی کچھ تو حیا کرو، اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ کیا جواب سنیں گے؟ جواب آیا رہا کریں، اگر علی نہ آئے تو اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ جب کہا نا کہ میں علی کو باہر نہ بھیجوں گی، علی قرآن جمع کر رہے ہیں۔ جملہ سنیں گے، کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے دعی عنک الاساطیر وہمقات النساء، اے سیدہ یہ احمقانہ بہانے نہ کرو، علی کو باہر بھیجو۔ سیدہ یہ احمقانہ بہانے نہ کرو۔ کیا جملے سن رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل کرے۔ کوشش کریے کہ سیدہ کے نام کے آنسو بہا سکے، اس لیے کہ 14 کی نظر آپ پر ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ آج 14 کی نظر آپ پر ہے، اس لیے کہ اس بی بی کا پرسا ہے جو اپنے ہر بچے کے غم میں اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر آتی ہے۔ آج ضرور اس شہزادی کا ہر بچہ اپنی زخمی ماں کا پرسا لینے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ سنیں گے جملہ، صرف کہنے پہ بس نہ ہوئی، مگر کے ایک مرتبہ دروازے کو جلایا گیا۔ کیا سنا آپ نے؟ دروازہ جل رہا ہے، دروازے کے پیچھے اکیلی زہرا۔ اللہ اکبر، دروازے اور دیوار کے درمیان اکیلی زہرا ہے۔ سنیں گے ٹکڑا روایت کا، شہزادی کہتی ہیں آگ کے شعلے دروازے میں بھڑک اٹھے، شعلے ایسے بھڑکے کہ میرا چہرہ آگ کی تپش سے جھلس رہا تھا۔
اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ صرف دروازہ نہیں جلا، اگر سن سکو تو جملہ سننا۔ سادات کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مگر جملہ سننا۔ صرف دروازہ جلایا نہیں بلکہ اس دروازے کو اس زور سے ٹھوکر ماری، ہائے سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ دروازے میں لوہے کی ایک میخ تھی جو آگ کی تپش سے سرخ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، سن لیا آپ نے؟ صرف دروازہ نہیں گرایا بلکہ جانتے ہیں کسی ظالم نے اس زور کا تازیانہ زہرا کے بازوؤں پہ مارا۔ سیدہ دنیا سے چلی گئی مگر بازوؤں سے نیل کا نشان۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا سن رہے ہیں مصائب؟ آپ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے۔ آپ کا چھٹا امام کہتا ہے اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پہ رحم نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ جملہ سنیے اور اس جملے کو محفوظ کریے گا۔ سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان ہیں اور قوم نے اتنی حیا نہ کی بلکہ گھر میں داخل ہوئے۔ جملہ سنیں گے آپ؟ بازوؤں پر تازیانہ بھی لگ چکا ہے۔ صرف تازیانہ نہیں مارا بلکہ سنیں گے جملہ، تلوار کے غلاف کو سیدہ کے شکم میں مارا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ہاتھوں کو جوڑ کے نہ کہوں یا رسول اللہ کیا قسمت ہے آپ کی بیٹیوں کی، کسی کو مدینے میں تازیانہ لگا، کسی کو شام کے بازار میں، شرابیوں کے دربار میں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجئے اس جملے پر۔ اللہ اکبر۔ گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسیاں باندھی گئی، علی کو گھسیٹ کے لے جایا جانے لگا۔ ایک مرتبہ دروازے کے پاس علی نے پوچھا، سیدہ کو گرا ہوا دیکھا، زمین پر بے ہوشی کے عالم میں دیکھا۔ ایک فقرہ کہا کیا یہ بتاؤ کیا سیدہ کو مارا گیا ہے؟ جب سنا نا تو ایک جملہ کہا، کاش آج سے پہلے علی مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ کاش آج سے پہلے علی مر گیا ہوتا۔ میں نے دو اماموں سے اس فقرے کو سنا، یا مدینے میں علی نے یہ کہا یا شرابیوں کے مجمع میں بغیر مقنع و چادر جب ماں بہنوں کو دیکھا تو سید سجاد نے کہا یا لیت لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملہ سنیے، علی کے گلے میں رسیاں ہیں، دربار لے جایا گیا، علی کو گھسیٹتے ہوئے تلوار میں لے کر گئے، مگر ایک مرتبہ سیدہ اٹھی، کہا فضا یہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ جب سنا نا گلے میں رسیاں باندھ کر دربار لے گئے، وہ زہرا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، وہ زہرا جس پر جلتا ہوا دروازہ گرا، وہ زہرا جس کا محسن شہید ہوا، وہ زہرا جس کے رخساروں پر تماچا لگا، اپنے دکھ بھول گئی، اپنی مصیبت بھول گئی، کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ کہا اگر علی کو نہ چھوڑا اپنے بال بکھرا دوں گی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہو اے سیدہ دربار سے علی کو بچا لائے، میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شمر کا خنجر چلتا رہا، پکارتی رہی اسے نہ مارو، اسے میری ماں نے چکیا پیس کے پاس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔